आदाब। आज हम आप सब से यही कहना चाहते हैं, जब कभी कहीं असमत दरी या आसान लफ्ज़ों में कहें, दुनिया में कहीं भी आबरू तार तार होती है किसी की भी, तब चारों तरफ शोर होता है, इंसाफ की गुहार होती है, और फिर जाने वाले की याद में कैंडल मार्च, और फिर सब ख़त्म। लेकिन हमारा एक सवाल है, वो ये कि जलती शमा के बीच उन चेहरों की तलाश क्यों नहीं करते जो जुर्म करके, गुनाह करके कहीं छुप जाते हैं। आज की कहानी कुछ इसी बात पर मबनी है, जिसका नाम है और गुड़िया टूट गई। रहमान ने अपना शिकारा जैसे ही निकाला, उसके कानों में आवाज़ आई, अब्बू जी खाने का डिब्बा तो लेते जाइए। यह आवाज़ रूही की थी। रूही उसकी इकलौती बेटी थी, बड़ी भोली सी, मासूम सी। रहमान ने शिकारे को झील के किनारे लगाया और रूही के हाथ से डिब्बा लेते हुए बोला, आज मौसम सही नहीं लग रहा, लगता है बर्फ़ गिरने वाली है। तुम आज स्कूल की छुट्टी क्यों नहीं कर लेती? हाँ, जोई से कहना बागान से वो कुछ सेब ले आएगी। जी अब्बू जी, रूही ने चहकते हुए कहा। रहमान चला गया शिकारा लेकर झील के किनारे। काफ़ी टूरिस्ट नज़र आ रहे थे। उसने भी अपने दिल में उम्मीद की अलख जला ली थी, क्या पता इनमें से कोई उसके शिकारी की सवारी कर ले, कुछ रोटी पानी का इंतज़ाम हो जाएगा। अभी वो सोच में ही डूबा था, पीछे से आवाज़ आई, सुनो, यहाँ कोई ठहरने की बेहतर जगह है क्या? उसने मुड़कर देखा, एक खूबसूरत नौजवान शायद वो इस वादी नूर का नज़ारा करने आया था। रहमान ने कुछ सोचते हुए कहा, जी हाँ, पहाड़ी के उस पार एक बहुत पुराना गेस्ट हाउस है। नौजवान ने पूछा, तुम्हें कैसे मालूम? रहमान ने हंसते हुए कहा, साहब, पूरी उम्र गुजर गई इस वादी नूर में। ओह अच्छा, लेकिन कहीं वो ज़्यादा महंगा तो नहीं? उस नौजवान ने बात काटते हुए कहा। तो रहमान ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर सस्ता चाहिए तो मैं भी किराए पर देता हूँ अपनी हाउस बोट, है बहुत पुरानी, अगर आपको वहाँ रहना पसंद हो तो। नौजवान मान गया। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़े। तभी रहमान ने पूछा, मैंने आपका नाम नहीं पूछा अभी तक। ओह, मेरा नाम साहिल है, उस नौजवान ने चोर नज़रों से इधर उधर देखते हुए कहा। और फिर वो दोनों कुछ देर का रास्ता तय करके मंजिल तक पहुंच चुके थे। रहमान ने हाउस बोट के अंदर साहिल को ले जाकर कहा, जनाब, आपके हिसाब से इतनी लग्जरी चीज़ें तो नहीं है इसमें, मगर फिर भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें कहिएगा। खाना भी चाहें तो आपको मिल जाएगा। मेरी बीवी बहुत अच्छा खाना पकाती है। शुक्रिया, क्यों नहीं, हम ज़रूर आप ही के यहाँ का खाना खाएंगे, जो बने उसके पैसे भी देंगे। साहिल ने बड़े शहाना अंदाज में कहा था। इस तरह रहमान साहिल को अपने यहाँ ठहरा कर घर के अंदर दाखिल हुआ और जोई से बड़ी खुशी से बोला, लो, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। तुम कहती थी ना हाउस बोट में मुसाफिर ठहरे तो कुछ पैसे जमा कर सकें हम। लगता है वो दिन दूर नहीं जब तुम खूब पैसे जमा कर लोगी। रहमान मुस्कुरा दिया तो जोई ठंडी आह भरते हुए बोली, अपने लिए नहीं, मैं अपनी रूही के लिए जमा करना चाहती हूँ। क्या आप नहीं जानते वो डॉक्टर बनना चाहती है? हाँ, खूब जानता हूँ। चलो अब जल्दी से खाना तैयार कर दो, रहमान ने कहा। तो जोई कुछ समझी नहीं, घबरा कर बोली, क्या कहीं बाहर जा रहे हैं आप? अरे नहीं, वो जो नया मुसाफिर हमारे यहाँ ठहरा है ना, उसके लिए कह रहा हूँ। अच्छा, तो पहले बताते, पर कोई बात नहीं, मैंने ज़्यादा पकाया है, सबको पूरा हो जाएगा। जोई ये कहती हुई किचन की तरफ बढ़ गई। देखते ही देखते रहमान साहिल को खाना भी पहुंचा आया था। अगली सुबह बड़ी तेज़ धूप निकली तो रूही ने जोई से कहा,
آج میں اسکول چلی جاتی ہوں ماں، پر ایک بات تو کہنی بھول ہی گئی۔ کیا؟ زوئی نے گھبرا کر پوچھا۔ تو روحی بولی، اماں آج اسکول میں فیس جمع کرنے کا دن ہے۔ اوفو، پہلے کیوں نہیں بتایا جب ابو گھر پر تھے تمہارے؟ زوئی نے غصے میں کہا۔ تو روحی بڑے بھولے پن سے بولی، اماں بھول گئی تھی نا، کیا ہوا؟ ابو جی دور تھوڑی گئے ہیں، وہ پاس والی جھیل پر ہوں گے، میں وہاں جا کر ان سے پیسے لے لیتی ہوں۔ اچھا جاؤ، یہ کہہ کر زوئی اپنے کام میں مصروف ہو گئی اور روحی اچھلتی کودتی جھیل کی طرف چل دی۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچی، دیکھا رحمان اور ساحل بات کر رہے ہیں۔ اس نے زور سے پکارا، ابو جی! دلکش آواز ایک ترنگ بن کر جہاں ساحل کے کانوں میں گونجی تو وہیں رحمان نے مڑ کر دیکھا، وہ کچھ بولا نہیں، لیکن ساحل اسے دیکھتا رہ گیا۔ خوبصورتی کا پیکر، بے حد معصوم اور ایک نور کی چادر سے لپٹی روحی کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ اس وقت وہ کچھ بول ہی نہیں سکا، کیونکہ اس کے کانوں نے ابو جی لفظ سن لیا تھا پہلے ہی۔ وہ جان چکا تھا یہ خوبصورت وجود اس کی بیٹی ہی ہے، اس لیے بڑا انجان سا بنا کچھ پوچھے آگے بڑھ گیا، یہ کہہ کر ابھی کئی جگہ اسے اور جانا ہے، شام کو آپ سے بات ہوگی۔ اس کے چلے جانے کے بعد رحمان نے روحی کو ڈانٹتے ہوئے کہا، یہاں کیوں آئیں؟ روحی نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا، ابو جی بہت ضروری آنا تھا، فیس کے پیسے چاہیے، آج لاسٹ ڈے ہے جمع کرنے کا۔ روحی کی بات سن کر رحمان بولا، اماں سے لے لیتی؟ تو روحی بولی، اماں نے اپنی گلک توڑنے سے انکار کر دیا تھا، ابو جی وہ کہہ رہی تھی اگر ایک بار گلک توڑ دی تو پھر دوبارہ جمع نہیں ہو سکیں گے پیسے۔ روحی نے بڑی معصومیت سے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر رحمان کو اب اپنی کہی بات پر بڑا رنج ہوا اور اس نے اسی وقت اپنے کرتے کی جیب سے روپے نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، تیری قسمت اچھی ہے بیٹی جو کل ہاؤس بوٹ میں مسافر بھیج دیا اللہ نے، اور اس نے ایڈوانس بھی کرایہ دے دیا، ورنہ آج تیری فیس کا انتظام کہاں سے ہو پاتا؟ تیری اماں ٹھہری ضدی، وہ تو گلک توڑنے سے رہی۔ یہ کہتے ہوئے رحمان ہنس پڑا، ادھر روحی بھی ہنسی، خوشی اسکول کی طرف چل دی۔ شام ڈھلے رحمان گھر لوٹ چکا تھا، اس نے ساحل کو کھانا بھی دے دیا تھا لے جا کر، لیکن ساحل نے اس وقت اس سے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے اس بدلے روپ کو دیکھ کر رحمان دل ہی دل میں سوچنے لگا، نہ جانے کیوں آج کیا بات ہے جو یہ مسافر کچھ کھویا کھویا سا ہے، روٹھا روٹھا سا لگ رہا ہے۔ خیر جانے دو، زیادہ کھوج بین کرنا بھی اچھی بات نہیں، مجھے اس سے کیا۔ وہ گھر لوٹا اور نیند کے آغوش میں ڈوب گیا۔ اگلے دن وہی روز کا معمول، وہ شکارہ لے کر جھیل میں اترا۔ روحی اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلی۔ روحی کچھ دور ہی پہنچی تھی، اس کو کسی نے پیچھے سے پکارا، سنو رکنا ذرا، رکو تو صحیح۔ روحی نے مڑ کر دیکھا تو وہ پہچان گئی، یہ تو اسی کے یہاں کا مہمان ہے، کیونکہ اس نے اس دن رحمان کو ساحل سے بات کرتے دیکھا تھا، اس لیے اس نے بنا جھجکے مڑ کر کہا، جی کہیے۔ یہ کہتی ہوئی وہ رک گئی تو ساحل اس کے پاس آ کر بولا، کیا تم مجھے آگے کا راستہ بتا سکتی ہو؟ پہاڑی علاقہ ہے نا، کوئی گائیڈ بھی نہیں ہے، ذرا مشکل ہو رہی ہے، تم تو یہیں رہتی ہو۔ روحی کچھ سوچ میں ڈوب گئی اور پھر بولی، جی ہاں کیوں نہیں، آئیے۔ روحی نے کہا، لیکن آپ کو جانا کہاں ہے؟ اس پر ساحل بولا، وہ دیکھو پہاڑی کے اس پار جو پھولوں کا باغیچہ ہے نا، وہاں۔ اچھا آئیے۔ یہ کہتے ہوئے روحی ساحل کو راستے کے نام بتاتی ہوئی چل دی۔ پہاڑ، اونچے اونچے چنار کے درخت کے بیچ سے گزرتی ہوئی جیسے ہی وہ ایک بڑی پہاڑی کے قریب پہنچی، ایک دم بول اٹھی، ارے میں تو بھول ہی گئی، مجھے اسکول کی دیر ہو جائے گی۔ سنیں، اب آپ اسی سیدھے راستے سے نیچے کی طرف چلے جائیں۔
روحی کا اتنا کہنا تھا۔ ساحل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر گھاٹیوں میں اس کی پکار کوئی نہ سن سکا۔ پل بھر میں ایک معصوم کو رسوائی کا کفن اڑا کر ناپاک ارادوں سے لبریز انسان خاموشی سے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ کہاں گیا، وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اس کا نام اصلی تھا یا نقلی، کوئی نہیں جان سکا۔ شام ہو گئی تھی۔ روحی کے نہ ملنے کی خبر پورے وادی نور میں پھیل چکی تھی۔ رحمان نے رپورٹ کی، تلاش کے بعد روحی جس حال میں بے ہوش ملی اس کی یاد آج بھی پورے شہر کو ہلا دیتی ہے۔ ساحل فرار تھا اور روحی ہاسپٹل میں بے ہوش پڑی تھی۔ ہوش آنے پر وہ کسی کو پہچان ہی نہ سکی۔ ڈاکٹر نے بتایا خوف کی وجہ سے صدمے کی حالت میں یہ اپنی یادداشت کھو چکی ہے۔ کچھ دنوں بعد روحی ہاسپٹل سے گھر تو آ گئی تھی، مگر اب اس کا ہونا نہ ہونے کے برابر تھا۔ وجہ وہ گڑیا اب ٹوٹ چکی تھی اور وہ ٹوٹی گڑیا گھر کے کمرے کے بیچ خاموشی سے ٹکٹکی لگائے دیوار کی جانب دیکھتی رہتی۔ عجب غضب نظارہ تھا۔ زوئی اسے دیکھ کر روتی اور پھر بارگاہ الہی میں اپنا دامن پھیلا کر اتنا ہی کہتی، اے ظالم تو کہیں بھی چھپ جا، مگر آہ میں کتنا اثر ہوتا ہے، یہ تماشا بھی دکھائیں گے تم کو۔ اور شام کے سائے تلے جب زوئی دیکھتی روزانہ کہ روحی کی سہیلیاں کھیل رہی ہیں تو وہ روحی کو سینے سے لگا کر بس اتنا ہی کہتی، میری بیٹی غم نہ کر، قیامت کا دن آنے سے پہلے اس پر کیے ہر عمل کی گواہی زمین بھی دے گی۔ اس روز وہ اپنے اوپر گزرے حالات بیان کرے گی۔ کہانی کے انجام سے آپ کو آشنا کروا کے اب الوداع کہتے ہیں اس بات کے ساتھ، دنیا میں نہ جانے کتنی گڑیا ٹوٹ چکی ہوں گی اب تک، اس لیے ہم یہی دعا کرتے ہیں، یا الہی تو ہدایت کا سیلاب بھیج دے۔ خدا حافظ۔